تو اس کے بعد کوئی میگا پروجیکٹ مجھے بتایا کہ کوئی بڑے ڈیم یا کوئی بڑے روڈ یا کوئی بھی، لیکن آج بجٹ کا حجم 700 یا 800 ارب روپئی جو بجٹ کا وجہ آج بھی میرا خیال 800 ارب بجٹ پیش ہو چکا تھا. یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا. اور اس گناہ کے بنیاد پہ ہم نے کیا گناہ کی؟ گناہ تو آپ کو معلوم ہے، ہم نے NFC حاصل کر لیا. اور NFC اس طرح نہیں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کے دے دیا. NFC کا ممبر میں تھا جمعیت کی طرف سے بحیثیت پلاننگ منسٹر، اور چیف منسٹر کے حیثیت سے نواب اسلم تھے، فائنانس منسٹر کے حیثیت سے آصف گلو تھے. لیکن اس حکومت میں رول اور کردار نواب اسلم بحیثیت چیف منسٹر اور جمعیت علماء اسلام بحیثیت پلاننگ منسٹر. لیکن NFC جب ہم نے حاصل کر لیا، ہمارا بجٹ ایک دم اس وقت 600 ارب تک پہنچ چکا تھا. اور ایسے NFC ہم نے حاصل کر لیا کہ وہ پارمودی کے بنیاد پہ ہم نے حاصل کر لیا. اور اس طرح NFC ہم حاصل کہ گارنٹیڈ ہمارے اماؤنٹ تھے، یہ شارٹ فال مارٹ فال ہمارے اس میں نہیں آ جاتے تھے. آج اسی کے ثمر ہم اور ہمارے بلوچستان حکومت گا رہے، اسی پہ مزے کر رہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 100 ارب آپ سمجھے کہ 100 ارب کے اندر بجٹ کا اگر موازنہ کیا جائے، اور اب 800 ارب کے بجٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو یہ بلوچستان کا تباہی ہے. اور اس تباہی کی بنیاد پہ آج ہم عوام کے پاس جائیں گے کہ یہ سب کچھ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ جو ہم نے کیے NFC کے بعد، یہ گناہ ہم نے کیے کہ آپ کو معلوم ہے 93 میں جب یہاں مقصد صاحب کے حکومت تھے اور ہمارے کچھ کانفرنس دوست اس حکومت میں شامل تھے، تو اس وقت ریکارڈک معاہدہ ہوا اور لمبا چوڑا بحث سے اس کو چھوڑ دے. 24% 100 میں 24% بلوچستان حکومت کا شیئر تھا، باقی کمپنی حکومت بلوچستان پاکستان وغیرہ وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ ناانصافی والا پوائنٹ یہ تھا کہ 25% ہمارے شیئر اور 25% اخراجات بھی ہمارے اوپر تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا، اور اس بنیاد پہ کہ کیونکہ وہاں جو اخراجات ہوتے، جو کام ہوتے ہیں تو ڈالروں سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ڈالر ہے نہیں بلوچستان کے. تو کمپنی والے نے معاہدے کے تحت 16% سود پہ بلوچستان حکومت کو وہ ڈالر دے دیتے تھے. لیکن 9-10 سال کے بعد جب یہ سونا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، گولڈ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک ہمارے ہزاروں یعنی اربوں روپے ڈالر ہمارے اوپر سود کا قرضہ آیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے حصہ 24% ہے وہ سارے اس میں چلے جاتے تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے روزہ اول سے ان کی مخالفت کی مختلف حکومتوں میں، جام صاحب کی حکومت میں بھی، نواب اسلم رسانی صاحب کے گورنمنٹ میں بھی، اور اس سے پہلے اختر مینگل کے صاحب کے گورنمنٹ میں بھی. لیکن اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے. جب 2008 میں 18ویں ترمیم آیا اور صوبوں کو پاس اختیارات آئے اپنے وسائل پہ اور ان کے معاہدات پہ، تو معاہدہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے مائننگ لائسنس روک دیا. اور ہمارے حکومت نے روک دیا. نواب اسلم کو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا اصولی موقف ہے بلوچستان کے لیے، ہم اس کو معاہدہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پھر لمبا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ ہم نے جیت گیا، پھر لندن عدالت میں ہم نے جیت گیا، پھر انہوں نے ثالثی عدالت میں جب گئے تو کچھ لوگ کے معاملے پہ وہ اپنے آپ کو کردار بنا دیا، اور کرداری کے بعد پھر ہم نے جب پکڑ لیا، پھر 2018 میں ایک بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ہم بھی اس میں شریک تھے، پیپل پختونخوا ملیہ وہ بھی اس میں شریک تھے، BMP مینگل بھی اس میں شریک تھے. لیکن اس میٹنگ میں آخری بھی ہم نے وہی موقف اختیار کر لیا کہ ہم کب بھی اس ظالمانہ معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اخراجات 15% کمپنی کے اوپر ہے یا حکومت پاکستان کے اوپر، 10% کمپنی کے اوپر انہوں نے رکھ دیا. ہمیں خالصتاً 25% ہم نے مان لیا کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا موقف پہ جب آ گیا تو ہم یہ معاہدہ مان لیں. اس وجہ سے طویل جدوجہد ہم نے کی.
اس کی بنیاد پہ ہماری حکومت ختم کی گئی، تو یہ ہمارے گناہ تھے. اس گناہ کی بنیاد پہ ہمیں 2018 الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو ہمارے حکومت جو 12 پی ڈی ایم کو حکومت آیا، ہم حکومت کے حصہ تھے. تو آپ کو یاد ہے محترم صحافی حضرات، ہمارے بلوچستان اسمبلی سے قرارداد پاس کیا گیا کہ بلوچستان کے تمام معدنیات جیسے کہ آج مائن بل آ جاتے ہیں، وہ اس قرارداد کو کہ یہ اختیارات مرکز کے پاس ہونا چاہیے. اسی طرح سندھ اسمبلی سے ملی بھگت سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی ملی بھگت سے، اور اس 2 قراردادوں کی بنا پہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں 2 اسمبلی قرارداد پاس کر لے، پھر سینٹ اور قومی اسمبلی اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس بنیاد پہ وہاں قانون سازی ہوئی، سینٹ میں بھی وہ بل پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے اگرچہ مزاحمت کی، لیکن ہمارے اقلیت تھے، ہم بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتیں، لیکن انہوں نے پاس کر دیا. پھر جمعیت علماء اسلام نے کابینٹ کے اندر بائیکاٹ اور اس میں جدوجہد اور اس میں احتجاج شروع کر دیا. حکومت اس پہ مجبور کر دیا کہ سینٹ سے بھی واپس لے لیا اور قومی اسمبلی سے بھی وہ بل واپس لے لیا. پھر ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اب ہم حکومت میں رہیں گے، ورنہ ہم حکومت سے نکلنے کے ہم نے کہہ دیا کہ ہم حکومت سے نکل جائیں گے. اس جدوجہد کے بنیاد پہ جب ہم نے یہ سب کچھ کی، یہ آخری گناہ ہم نے یہ کی، تو پھر ہمیں کبھی کبھار ان کے کارندوں یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ریاست کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا ہم آپ کو الیکشن میں نہیں آنے دیں گے. تو اسی وجہ سے ہمارے سیٹوں کو چوری کر دیا، 11-12 سیٹیں بلوچستان میں چوری کر دیا پرونشل کا، اسی طرح قومی اسمبلی کا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے تو بہت زیادہ سیٹیں انہوں نے چوری کیے. یہ ہمارے ان کی سب سے بدترین مخالف تھے، لیکن پھر بھی ہمارے مقابلے میں انہوں نے اپنے لیے آسانی سمجھا. لیکن ہم نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کے حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی ہے. تو ابھی اس وقت بلوچستان اسمبلی سے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے احتجاج کے ذریعے ان سے بل واپس کروایا، ادھر ایک ایکٹ پاس کروا دیا پہلے دنوں میں اسمبلی سے، وہ مائنز اور منرل کے حوالے سے ایک ایسے انداز میں، اس چترا چلاکی کے انداز میں انہوں نے پاس کروا دیا کہ نہ ممبروں کو نہ تمام سیاسی جماعتوں کو، کیونکہ ان کو لا علم رکھا، دکھایا کچھ اور، ٹیبل پہ رکھا کچھ اور وہاں جا کر کے پاس کرایا کچھ اور کچھ اس طرح ٹیکنیکل پوائنٹ اس میں ڈالے، اس میں بغیر قانونی ماہرین کوئی بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر ڈرافٹ کمیٹی کے سامنے کچھ اور رکھا اور وہاں جا کر کے پاس کچھ اور کر دیا. اسٹریٹجک منرل، اب ایک اسٹریٹجک منرل اور اس کے اندر کتنی چیزوں کو بلایا، ورنہ اسٹریٹجک منرل میں پہلے صرف یہ پیٹرولیم اور یورینیم وغیرہ اس قسم کی چیزیں مرکز کے پاس تھے، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک کا دائرہ وسیع کر کے کولے اور کرمائٹ تک انہوں نے پہنچا دیا. تو اس طرح چیزوں کو، یا پیڈل ایک بورڈ انہوں نے بنا دیا، یا الاٹمنٹ کا طریقہ کار انہوں نے یہ بنا دیا تھا کہ جس کے 10 کروڑ گارنٹی ہو تو پھر وہ الاٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس طرح چیزیں منرل بل میں آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور یہ سوال کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام بھی اس اسمبلی میں بیٹھے تھے. میں کہتا ہوں تمام، نہ صرف جمعیت علماء اسلام، اس میں نیشنل پارٹی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی، اس میں جمعیت علماء اسلام، لیکن سب کو اس طرح اندرے میں رکھا. اس حکومت کا اسی طرح طریقے، یہ قانون سازی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ 26ویں ترمیم میں وہاں جا کر کے جو پیپلز پارٹی کو دیا گیا تھا وہ اور ڈرافٹ تھا، جو جمعیت علماء اسلام کو دیا گیا تھا یہ اور ڈرافٹ تھا، جو پی ٹی آئی کو دیا گیا تھا وہ اور ڈرافٹ تھا. حکومت نے پاس کرنے جو کر رہا تھا اور ڈرافٹ تھا. جب جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ میں وہ اصلی ڈرافٹ آیا، پھر ان کا سب کچھ سامنے آ گیا، اور پھر سارے ہم نے آپریشن کر کے آخر ہم نے ان پوائنٹوں پہ لایا، ان ترامیم پہ لایا کہ 22 ان کے تھے اور 6 ہمارے اپنے اس میں ڈال دیا. تو اس حوالے سے انہوں نے وہ طریقہ ادھر بھی اختیار کر لیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو دھوکے میں رکھا گیا. لہٰذا اسی طرح
جو لائن آرڈر ہے، جو ہمارے امن امان کا جو مسئلہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ کے بنیاد پہ کیا کیا دھماکے وغیرہ ہوتے ہیں، اور نام یہ دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہم کس طرح قابو کر لیں. اور دہشت گردی کبھی ہمیں معلوم ہے کہ سورا میں جب 800-900 لوگ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، ایک بہت بڑا قافلہ آتے ہیں، اور 500 گز پہ ایپسی کا قلعہ ہوتا ہے، اور وہ یہاں آ کر کے کاروائی کر کے سارے سرکاری امداد وغیرہ کو جلا دیتے ہیں، اور ڈپٹی یہ اے ڈی سی کو بیچارے کو قتل کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے. لیکن یہ قافلہ پرامن آتے ہیں، پرامن جاتے ہیں، کوئی ایک گولی بھی نہیں چلتے. یہ سارے ان کا دہشت گردی کا مقابلہ تو ان کا یہی ہے. تو ان سارے صورتحال میں افسوس کی بات یہ ہے، ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، ہم سب جتنے بھی دہشت گردی میں متاثر لوگ ہیں بلوچستان کے، سب ہمارے بچے ہیں. لیکن صحافی حضرات، آپ کو بھی علم ہے کہ کئی مہینوں سے ہمارے پارٹی کے کتنے شہداء کا لاش اور جتنے شہداء کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. تو یہ سب حالات، اس تشویشناک حالات پہ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی شورا کا اجلاس بھی ہوا، اور 2 دن سے ہمارا اجلاس بھی جاری تھا. تو ان تمام حالات کے بارے میں جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعیت نے جو NFC کیے تھے، اور اب جس کے بعد 15 سال گزر گیا یا 16 سال گزر گیا، اب کوئی NFC نہیں ہوا ہے. اور ہمارے کیونکہ ہر 5 سال آئین کے تقاضا ہے کہ ہر 5 سال میں NFC ہوتا ہے، لہٰذا بلوچستان کو جو وسائل ملتا ہے وہ NFC کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے. لیکن جب NFC نہیں ہوتا ہے تو یہ پنجاب وغیرہ دوسرے بڑے صوبے دے جاتے ہیں، اور ہمارے وسائل میں اسی طرح ٹھہراؤ ہے. لہٰذا فوراً NFC کیا جائے، اور جمعیت علماء اسلام کے یہی مطالبہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہی ہے کہ مائن اور منرل کا جو متنازع اور ظالمانہ ایکٹ جو پاس ہوا ہے، فوراً ختم کر کے اور وہی حالت پہ لایا جائے جو 2018 ترمیم سے پہلے بھی اختیارات مرکز کے صوبے کے پاس تھے. اور تمام معدنیات سوائے یہ 3-4 معدنیات کے سوا کہ گیس اور یورینیم وغیرہ، پیٹرولیم وغیرہ، اس کے سوا باقی سب اسی حالت پہ واپس چلے جائے. یہ پیڈلنگ بھی ختم کیا جائے، اور یہ اختیارات مرکز کے پاس جب جاتے ہیں یہ بھی ختم کیا جائے. اگر انہوں نے ختم نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے، تو وہ تو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے اور متنازع چیزوں نکالنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت کا چلانے والے کون ہیں اور طریقہ کار کیا ہے. لہٰذا آج جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم 3 محاذوں پہ اس حکومت اور اس کا مقابلہ کریں گے، مائز اور منرل ختم کرنے کے لیے، اس بل کے ختم کرنے کے لیے. اور یہ زمینات جو زرعی مقاصد کے لیے جو الاٹ ہوتے ہیں، یہ سب کے ہم مخالفت کریں گے. ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے، ہم نے کیس تیار کیا ہوا ہے، عدالت میں بھی جائیں گے اس ایکٹ کے خلاف. ہم اسمبلی کے میدان پہ بھی اپنے اسمبلی فلور استعمال کر کے، اور اس وقت تک ہم مزاحمت کریں گے جب تک حکومت یہ ظالمانہ بل ایکٹ واپس نہ لیا جائے. اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر عوام کے پاس جائیں گے، اور اس کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلانے کے یہ 3 پلیٹ فارم پہ ہم حکومت کے خلاف امن امان کے حوالے سے ہوت بھی، اور خاص کر مائز اور منرل اور ایٹ کے خلاف اور ان کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف ہم میدان میں نکلیں گے اور نکل چکے ہیں. اور آپ کے لیے میں اکلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے ضرور پھر سوال کرتے رہیں گے، جو مائز اور منرل کے حوالے سے جو ہمارے ساتھیوں کی صرف وہ خاموشی اور غفلت، اور نہ صرف ہمارے تمام سیاسی جماعتوں، کوئی بھی یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ تمام سیاسی جماعتوں جو قوم پرست جماعتیں بھی میں شامل ہے کہ بلوچستان تم لوگوں نے بیچ دیا. لیکن جو دھوکہ ہم نے کھایا یا سب جماعتوں نے کھایا. لیکن ہم نے بھی اپنے جماعت کے MPs حضرات سے ہم نے شوکات نوٹس جاری کر دیا کہ اس وقت آپ لوگ کیوں اس پہ خاموش بیٹھے، کیوں مزاحمت نہیں کیے. شوکات نوٹس کا جواب بھی ہمیں ملا، لیکن وہی جواب ملا جو ہم نے وہاں، آپ کو یاد ہے کہ یہ لکپاس اختر مینگل صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائے تھے، کہ ہم نے کہا کہ
بادی نظر میں پہلے مرحلے میں ہمیں یہ ہے کہ اس حکومت کا طریقہ کار ہی ہے کہ دکھاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ، لیکن وہی جواب ہمیں ملا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر تمام سیاسی جماعتوں سے ہم نے پوچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسی طرح دھوکہ ہو گیا۔ پھر محض انر جو محض انر اس کے ماہر تھے، کیونکہ ہم نے محض انر کے جنگ لڑے کہ ان کے لائسنس ختم کرنے کے لیے یہ بل لایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ چیز جو ابھی بل میں آیا ہے، ایکٹ میں آیا ہے، یہ اس وقت کمیٹی کے دوران نہیں تھے۔ لہٰذا یہ تمام حوالوں سے ہمیں اپنے ساتھیوں کے حوالے سے یہ بات پہنچ گیا، اور ہمارے ساتھی اس معاملے میں بالکل وہی جو محض انر کا جو معاملہ تھا، جو پہلے انہوں نے دکھایا تھا، ان کو ختم کروا دیا۔ محض انر والے خوش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بس اب معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اندر جو ڈالا گیا ہے یہ دھوکہ دہی والا چیز یہی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم تو اپنے ساتھیوں کی کارکردگی سے مطمئن تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ضابط ریکی صاحب، جو وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے تھے، کیونکہ واشنگٹن لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، جو میں وہاں جب میں پنڈی منسٹر تھا آخری وقت میں وہاں جا کر کے اربوں روپے اعلانات میں نے بھی کر دیا، اور وہاں مشکل وغیرہ روڈ یا ناگ بسیما روڈ یا دوسرے بڑے اربوں یعنی اربوں روپے کے پروجیکٹ، کیونکہ پسماندگی میں نے بھی دیکھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی جب گئے تھے تو انہوں نے پسماندگی کے بنیاد پہ وہاں انہوں نے پروجیکٹ اعلان کر دیا، لیکن ہم زیادہ مخلص بھی ہوتے اور جذباتی بھی ہوتے، تو جو ضابط صاحب نے وہاں اسمبلی میں ایک غیر معمولی انداز میں، حیرت اعلیٰ انداز میں، پاکستان کی تاریخ میں یا بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ کو جو اس جذبات اور اس خوشحالی کے اظہار میں کہ پسماندہ علاقے کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا تو میں خوش ہوں، ہار پہنوایا، اس پہ گلپاشی کی ہے، لیکن پارلیمان لیڈر سے اجازت اور ان کو لا علم رکھا، تمام پارلیمانی گروپ کو لا علم رکھا، اور ہم نے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ کہ آپ نے جب ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اور پہلے جو یہ میں زمین کا معاملہ چل رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کرنا چاہیا تھا، پھر پورا جماعت نے یہ فیصلہ کر دیا اتفاق رائے سے، اور یہ فیصلہ ہم نے ان کو بھی دکھا دیا کہ صوبائی جماعت ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے، جماعت کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ضابط ریکی صاحب کے رکنیت کو معطل کر کے، اور ان کے خلاف ہم نے یہی کارروائی کر کے، کیونکہ کیوں یہ ڈسپلن کیوں اپنے پارلیمان لیڈر سے نہیں پوچھا، کیوں اپنے اپوزیشن لیڈر سے نہیں پوچھا؟ اگر جتنے بھی آپ کو خوشی کے طریقے اور ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی بھی انفرادی زندگی نہیں ہوتا ہے ہاؤس کے اندر ان کے ہر حرکت جماعت کے لیے ہوتا ہے، لہذا جماعت کہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اور اس کو ہار پہنوانے کے لیے، ٹھیک ہے شکریہ، وہ عوامی نمائندہ ہے، وہ جا کر کے اپنے حلقے میں جب کام ہوتے ہیں تو ہم اچھے کاموں کے حمایت کرتے ہیں، برے کاموں کی ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار جو پورا پاکستان میں، تو ہم نے اس بنیاد پہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ ہم نے یہ فیصلہ بھی ہم نے کر دیا اپنے جماعت کے مفاد میں، اور ضابط بھائی کو ہم نے فیصلہ سنا بھی دیا، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا کہ جماعت میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے، کیونکہ میں جماعت کا ایک حصہ ہو، جماعت اگر مجھ سے جارو لگوانا چاہتا ہے، اگر مجھے تخت پہ بٹھانا چاہتا ہے، میں جماعت کے ہر فیصلے کے تابع ہوں، لہٰذا یہ سارے صورتحال میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے آپ کو زحمت دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بتائیں کہ آپ نے ماضی کے تمام حوالے دیے، ریکارڈنگ پروجیکٹ کا حوالے دیا، مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے پاس پر یا بلوچستان کی جو معدنیات ہیں ان کی بات کی آپ نے، یہ بتائیں کہ جو اقدامات اٹھائے گئے، جو الاٹمنٹ ہوئی ہے، خاص طور پر شیعہ انقلاب اللہ اور کچھ اور دیگر اسلام ہیں، ان میں کچھ جنرلوں کے نام آ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو بہت ضرورت لوگ ہیں، جو دار میں بھی رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی رہ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو کوئی موقف نہیں آیا؟ اور دوسری بات ہے کہ کچھ دن پہلے شمباغ میں بھی زیادہ نے کوئی ایکشن لیا تھا، وہاں پہ الاٹمنٹ روکی تھی، یہ بلوچستان کے وسائل ہر کسی کو گھسنے نہیں دیں گے ان کے پاس، تو کوئی موقف آپ کے سامنے نہیں آیا، اس بارے میں کیا ہوگا؟ میرا خیال جنرلوں کو تو چھوڑ دے،
بلوچستان کے عوام سے اپنے سرزمین کے لیے کوئی طاقتور نہیں ہے. ہم وہ طاقتور لوگ ہیں کہ اپنے قبیلے جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو کئی سو قتل اس سرزمین پہ ایک دوسرے کے ہوئی ہے. تو پھر جنرل کون ہوتا ہے, پھر کرنل کون ہوتا ہے کہ ہمارے سرزمین اس طرح الاٹ کر دیتے ہیں. اور اگر الاٹ کر دیتے ہیں تو الاٹمنٹ اگر ان کے ہاتھ میں ہے, سرزمین تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس باتوں میں نہ آ جائے کہ جرنیل ہو یا کرنیل ہو یا فلانا ہو یا سرمایہ دار ہو یا 10 کروڑ گارنٹی والا ہو. بلوچستان کے عوام اگر ہم نے متفق کر دیا اور جمعیت علماء اسلامی کی سب سے بڑی قوت ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی طاقتور عوام کے سامنے یا بلوچستان کے عوام کے سامنے آ جاتے. لیکن میں یہ بات پر کر لوں, اگر آپ کو یاد ہے کہ ریکارڈنگ کتنی بڑا مسئلہ تھا, لیکن آپ کا خیال وہم گمان میں یہ تھا کہ 10 سال یہ پہ گزر گئے تھے, ٹٹیان کمپنی نے سب کچھ کر دیا, لیکن اب ہم نے ٹٹیان سے بھی واپس لے لیا, بیرک گوڈ پہ وہ بھی ان حکومت نے, ورنہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تھے تو ہمارے پچھلے کچھ اور ہوتے تھے, لیکن کم از کم ہمارے موقع پہ تو ہم نے لایا. تو کتنے طاقتور لوگوں کے مقابلہ ہم نے کیے. نواب اسلم نے جب وہاں جا کر کے صدر ہاؤس سے جب کانے پہ بلایا گیا تھا, پھر جب چیپا برمی وغیرہ ایسا ہی سب کچھ بیٹھے تھے, تو نواب اسلم نکل گیا, کانا بھی چھوڑ دیا. وہ کہتے کہ میں بلوچستان کے خون پہ تو کانا نہیں کہوں گا, کہ خون کے اندر میں بلوچستان کے عوام کے نسلوں کے اندر, اور اس کے پشت پہ تو جمعیت علماء اسلام تھے. اور نواب اسلم آج بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں یہاں تک پہنچانے کے لیے جمعیت علماء اسلام اگر میرے پشت پہ نہ ہوتا تھا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ توکل اللہ پہ کر لے, اور ہم عوام کے ہمارے ساتھ ہے, اور ہم عوام کے جب ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم پاس شدہ بل سینٹ سے بھی واپس کرا سکتے, سینٹ نے پاس کیا تھا, ہم 15 بندے تھے اور قومی اسمبلی سے 20 پاس ہوا, لیکن جب جمعیت علماء اسلام نے اسٹینڈ لے لیا تو اگلے دن جا کر کے ریکارڈ اٹھا کر کے خود انہوں نے ڈرا پہ دستخط کر دیا, قرارداد پہ دستخط کر دیا, سینٹ سے بھی دوسرے دن واپس لے لیا, اس پہ بھی لے لیا. تو یہ کیا ہے, بلوچستان اسمبلی کے کیا ایکٹ ہے جب سینٹ کا ہم واپس کرا سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کا, تو اللہ کے جو طاقت ہے اور عوام کی جو طاقت ہے, تو کوئی بھی بلوچستان اسمبلی کے ایکٹ کوئی کریں گے. لیکن ابھی ہمارے معلومات کے مطابق 27 ترمیم میں یہ NFC وارڈ کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر جمعیت علماء اسلام کی کیا موقف ہے؟ کیا میں نہیں سمجھا ذرا. NFC وارڈ 27 ترمیم آ رہا ہے, تو اس میں NFC وارڈ کو ختم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر اس میں جمعیت علماء اسلام کی کیا موقف ہے؟ ہم تو ہمارے وہی موقف ہے کہ NFC ضرور ہو, یہ آئین کا ایک قصہ ہے. اور اگر کوئی, کیونکہ یہ اگر آپ کو یاد ہے ان لوگوں کو, تو یہ مجموعی طور پہ تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ان کا ذہنیت یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پاکستان کے لیے دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تو مجوہ صاحب کا بیان تم لوگوں نے پڑھا. اب یہ اسی وقت سے اس پہ عمل درآمد کر رہے کہ نام تو نہیں لیتے کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے, لیکن اندر سے اس طرح کبھی ایک کبھی وہ معدنیات کے وہاں بل پاس کرتے, پھر کیا کرتے, اس طرح 18ویں ترمیم وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم بلوچستان کے عوام کے لیے, خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اور ان کی خود مختاری کے لیے, اور پورا ملک میں جو ان کو خود مختاری اگر سلب ہو رہا ہے, لیکن 18ویں ترمیم میں سب سے زیادہ فائدہ 18ویں ترمیم کا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کو ملا. تو ہم اس کے 18ویں ترمیم کو کسی بھی صورت پہ ختم نہیں ہونے دیں گے, نہ NFC کو ختم ہونے دیں گے, نہ یہ اختیارات ہم ان کو دے دیں. آپ نے بات کی بلوچستان کی سرزمین کی, بلوچستان کے عوام کی اور مائنر منرل ایکٹ کی. آپ یہ دیکھیں جب آپ حکومت میں شامل تھے اس وقت DHA کا بل اسی طریقے سے خاموشی سے پاس ہو گیا تھا. کیا اس وقت آپ اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتے؟ کب DHA کا بل جب پاس ہوا تھا تو اس ٹائم بھی آپ لوگ آپ کے اراکین تو تھے نا اسمبلی میں جیسے آج بیٹھے. نہیں, آج تو میرے اراکین ہیں حکومت, میرے حکومت میں تو وہ ریکارڈنگ بل آپ کے اراکین اس ٹائم بھی موجود تھے. میرے ہاتھ سنے, میں نے آپ کو بتا دیا, آپ کیوں یہ بات, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کا پاس کرنے والا ڈرافٹ, اس وجہ سے ہم نے وزیر اعلیٰ کو بھی کہہ دیا, ہم نے سامنے کہہ دیا, ہمارے اسمبلی اراکین نے کہہ دیا کہ یہ تم لوگ جب یہ لوگ, ہم تو اس لیے بیٹھ گئے کہ
मैज ओनर वाला मामला ख़त्म हो गया, वो मुतमैन हो गया, तो आप लोगों ने बिल इसनत एक लाया था, लेकिन अंदर से आप लोगों ने ये पास करवा दिया। ये तो इस आप लोग भी सब जानते हैं। मौलाना साहब, क्या जब अफगानिस्तान फ्रेंडली अपोजिशन बन गई है, मसाइल के बाद की मेरा ख्याल इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि मसाइल पर बात नहीं हुई। हमारे अपोजिशन लीडर ने जितनी भी इसके खिलाफ या मसाइल को उजागर करने के लिए वहाँ असम्बली में, लेकिन ये अलग बात है कि पीटीआई के तरह या दूसरे लोगों के तरह हमने वहाँ शोर या वहाँ वो करने के लिए, बलूचिस्तान में हमारे साथी, हमारे इलाके, हमारे पसमानदगी, क्योंकि अमीन नुमाइंदे जब आते हैं तो अपने लोगों की खिदमत भी उनके मद्देनज़र होता है। लिहाजा हमने न लिविस के मामले में हमारे साथी खामोश रहे हैं, न इस एक्ट के मामले में जो वक्त बढ़ा रहा है, नहीं मिनरल का भी है वो दूसरा जो 4 महीने वो रख सकते हैं, 9 महीने वो 4 महीने के बजाय अभी कोई बगैर किसी वारंट वगैरह के 9 महीने रख सकते हैं। सब पे हमारे साथियों ने इनके डट के मुकाबला किया है और अभी इससे जा कर के इसमें और भी तेज़ी, क्योंकि जब हम आवाम में जाएंगे तो इधर फिर सख्ती शुरू करेंगे, जब हम अदालत में जाएंगे तो रफ्ता ये तो हम, क्योंकि पहले हमारा ख्याल ये नहीं था, इन लोगों ने अपने आप को ऐसे अच्छा कि बलूचिस्तान है, सब बलूचिस्तान के लोग हैं, जब ये धोखा तमाम सियासी जमातों को दे दिया तो इसके बाद इसकी किसी बात पे अदालत से कितनी उम्मीद है? हाँ आज़ाद तो नहीं है, ये आपके बात बजाय बिल्कुल मैं कहता कि आज़ाद तो नहीं है, लेकिन हम अदालतों के जब अंदर जाके इधर हम जब तारीख चलाएंगे तो अदालतों पे ज़ाहिर बात है कि अदालती भी हमारे मुल्क के लोग हैं, इस पर ज़रूर ये बलूचिस्तान के लोग हैं। अदालत में जो चीफ जस्टिस होता है वो तो बलूचिस्तान का होता है। जब असम्बली में ये तस्लीम नहीं करते हैं, जब आवाम ये तस्लीम नहीं करते तो अदालत ने तो भी फैसला देना पड़ता है। तो इस वजह से हम इस समय से जाएंगे कि ताकि वो साइड भी वो भी हम कंट्रोल करें। आपने देखी कि पार्टी रुकनियत मुअत्तल की है या असेंबली रुकनियत की कुछ? असेंबली रुकनियत इस तरह है कि आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि सूबाई जमात या किसी भी और हवाले से असेंबली रुकनियत हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हमारे मरकज़ी जमात उसके इख्तियार में। और बल्कि मैं समझता हूँ कि हमने जब डिस्प्लिन की खिलाफ वर्जी पे उनके रुकनियत मुअत्तल की, पार्टी रुकनियत, तो डिस्प्लिन के पे यही होता है कि उनके पार्टी रुकनियत मुअत्तल करके और ये सज़ा जब उनको मिल जाते हैं तो इसके बाद ये मरकज़ी जमात ने फैसला करना है कि असेंबली रुकनियत के बारे में वो क्या फैसला करेंगे। तमाम पार्टियों समेत हमारी पार्टी की मेंबरान के शुरुआत से आती है। इस इलेक्शन में भी हमने यही देखा कि जितनी भी आपसे जिले के मेंबरान है, जिसको सफेद पगड़ी या काली पगड़ी मेंबरान की तादाद न होने के बराबर है। आपकी पार्टी के अंदर से जिम्मेदार लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदारों को टिकट दिया गया। तो सबसे अहम मिसाल हम खान जीत ले रहे जिनको जिले के मेंबर लोगों के बीच जब आप खुद मेरठ का ख्याल नहीं रखेंगे, जब आप खुद किसी तरह कहने पर बखोल अपनी पार्टी के किसी और लोगों के कहने पर टिकट देंगे, जिला के साथ किसी तरह होना चाहिए। मेरा ख्याल आप मुझे बताएं कि किसी भी सियासी जमात जब दूसरे लोग आपसे मुकाबला करते हैं तो आप अगर मैं फखरुल्लाह साहब के टिकट देते हैं तो भी कहते हैं कि ये मौलवी को, पहले हमें ये कहा करते थे कि ये बस मौलवियों की पार्टी है, ये कोई आवाम कबूल नहीं करते, फिर आवाम जब मुख्तलिफ तबक़ात है वो बिल्कुल ये अवामी जमात नहीं है। जब हमने जमात अवामी बना दिया और लोगों के अंदर चले गए और बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े सियासी लोग हमारे पास आ गए तो अब ये कहते हैं कि ठेकेदार है, ये नवाब है, ये फलाना है। मेरे ख्याल सियासी जमातों के अपने फैसले होते हैं और वो अपने सियासत और अपने पार्टी अपने उसमें मफाद पे अवाम के अंदर जाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को टिकट का फैसला भी वो अपने किसी न किसी हवाले से तो करते हैं कि ये टिकट मैं उसको दूंगा, ये इनसे मैं सीट जितवा सकता हूँ इसके लिए। क्योंकि हमारे इलेक्शन का हालात तो भी आपको मालूम है, जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर जब कोई आप काम कराते तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो इस हवाले से पार्टी जो फैसला करते हैं अवामी पार्टी, हमने वो दब्बा तो कम से कम दो दिया है कि ये सिर्फ मोदी की पार्टी है, बस आवाम इसके पास न जाए, आवाम अंदर नहीं छोड़ते, आवाम को कोई अहमियत नहीं देते हैं।
تو اس وجہ سے ہم عوامی پارٹی ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے جو ملن مارچ آج پاکستان کے پورا پاکستان میں جو بھی بڑی پارٹی ہے، لیکن یہ پی ٹی اے سمیت سب پی ٹی آئی کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن پورا پاکستان جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے جلسوں کا آپ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ضابطۂ ریکی کا جو معاملہ ہے، یہ آپ نے کہا مرکز سے اختیارات ہے مرکز کو کہ وہ اسمبلی رکنیت معطل کر سکتے نہیں، کیا آپ لوگ سفارش کریں گے جس کی رکنیت معطل؟ اور اپوزیشن لیڈر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپوزیشن ہم نے جام کمال کے دور میں دیکھا جب اسکیم نہیں دیتے تھے اپوزیشن حلقوں کو، اس ٹائم اپوزیشن بھرپور تھی، اور جس دن بجٹ کا دن ہوتا تھا تو گملے بھی پھینکے گئے، یہی اراکین اسمبلی تھے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا وہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے کہا اس دفعہ ہمارے دیکھو ہم باوقار لوگ ہیں، پہلے ہم کسی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کرتے۔ جہاں کمال کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے 8-9 مہینوں میں تو ان کی اتنی مخالفت شروع ہوئی کہ جب سارے کرتوت ہمارے سامنے آ گیا تو پھر جب ہم میدان میں نکلے تو پھر وہ تو نہیں رہے، آپ نے دیکھ لیا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے سرفراز بگٹی کو بھی موقع دے دیا، اور ابھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ سرفراز صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جو قوتیں ان کے ہے تو ان کے مقابلے میں ہم پہلے بھی نکلے ہیں، ابھی بھی انشاءاللہ نکلیں گے، اور اگر ہم نکل گئے تو پھر اس کا حکمت نہیں رہے۔ مولانا صاحب آپ نے کل پچھلے انتخابات میں جو جمعیت اسلام کی سیٹیں ان پر ڈاکہ ڈالا گیا، اگر یہ دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان کا جو پشین سے انتخاب کیا وہ ڈاکہ نہیں؟ اگر پشین کی عوام خوش ہے تو گزشتہ 2 بجٹ میں فیصل پی ایس ڈی پی میں عوام کے لیے کیا رکھا مولانا صاحب نے؟ آپ مجھے بتائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپوزیشن، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی پی میں کیا ڈالا ہے، تو آپ مجھے بتائیں جب پورا پاکستان انہوں نے چیلنج کر دیا، پورا پاکستان کی حکومت انہوں نے چیلنج کر دیا، اسٹیبلشمنٹ انہوں نے چیلنج کر دیا، تو پھر پشین کے عوام کے لیے وہ پی ٹی پی میں اسکیمات دیتے ہیں۔ مجھے میرے حلقے کے لیے پچھلے سال جو قدوس نے مجھے کچھ دیے تھے تو انہوں نے تو چھوڑ دیا، کیونکہ قدوس کے دور میں اب مجھے کہہ دیا کہ 1 ارب روپئی آپ اسکیمات دے دیں، کیونکہ آپ پارٹی کا بڑا ہے، اور آپ ہمارے والد صاحب کے ساتھ جو آپ کا احترام کا جو رشتہ تھا اس وقت جو بگٹی صاحب کے مقابلے میں میں اور شرائن صاحب، لیکن جب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مانگا میں نے دے دیا۔ مجھے کیا بتایا کہ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اس سے کہا ہے کہ اگر ہم یہ دندہ کرتے تھے کہ ہم ان سے کہہ دیں کہ کچھ نہ دے دو اس سے، پھر ہم 15 سال اپوزیشن میں نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر ہم یہ کمپرومائز کا دندہ کرتا تھا تو ہم نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ وزیر اعلیٰ ہے، آپ نے کہا ہے، میں نے دیا ہے، ابھی میں نے واپس دینا ہے۔ پھر بعد میں جب رابطہ کر دیا کہ اتنے دے دے، تو میں نے کہا کہ 10 ارب اگر دے دیتے، 25 ارب اگر دے دیتے تو میرے اسکیم آپ کی اس میں شامل نہیں ہو جاتے ہیں۔ تو کلیئر کٹ ہم نے کہہ دیا۔ ہم وہ لوگ نہیں کہ مانگے اور پھر وہ کہہ دے، پھر ان کے دروازوں پہ جاتے اور منت وغیرہ کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال آپ لوگوں نے ہمیں ابھی تک نہیں پہچانا یا کیا؟ مہربانی۔ چائے